کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی خدمات کا اعتراف کیا کرتے تھے اور ان کی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمارے شہر سلوڑ کے اندر کئی بزرگ شخصیات ہیں جن کی 35 سال 40 سال ان کی زندگی کا ایک طویل حصہ جو ہے قوم کی خدمت کے اندر اور دین کی خدمت کے اندر گزرا ہے۔ لہٰذا ڈاکٹر شریف صاحب کی ان کی رائے اور مشورے سے، اسی طریقے سے شہر کے علماء کرام کے مشورے سے یہ بات ان کے پاس حضرات کی فہرست ہے، اس ترتیب سے جو ہے سپاس نامے پیش کریں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ معزز سامعین اور شہ نشین پر جلوہ فروز معزز علماء کرام اور سامعین اعظام، جیسا کہ مفتی صاحب نے آپ حضرات کے سامنے مختصر گفتگو پیش کی علماء کی تعظیم و تکریم پر، یہ بات خوب ذہن میں رہیں کہ علماء کی خدمات کا صلہ ہم دنیا میں ان کو نہیں دے سکتے ہیں، صلہ تو ان کو آخرت میں ملنا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ یہ تو حافظوں کے لیے، علماء کے لیے کئی حدیثیں آئی ہیں، تو میں اس میں نہ جاتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو تحریر نامہ یعنی سپاس نامہ جو ہمارے پاس موجود ہے اس کی تحریر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سپاس نامہ گہوارہ علم و ادب شہر سلوڑ، اس پر کسی کو اشکال نہیں ہونا چاہیے، چونکہ ہمارے یہاں ادبی ذوق رکھنے والے بہت سے علماء ماشاءاللہ آج بھی موجود ہیں، بلکہ ہم جن کی خدمت میں سپاس نامہ پیش کر رہے ہیں ان میں بھی کئی علماء ایسے جن کا ادبی ذوق ہے، اور ان کی خدمات میں خدمت یہ بھی ہے کہ وہ شاعر بھی ہیں، تو اس لیے ہم نے یہ تعبیر استعمال کی، بہت سوچ سمجھ کر استعمال کی۔ گہوارہ علم و ادب شہر سلوڑ میں علماء و حفاظ کی ایک معتدل تعداد موجود ہیں، جن میں کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو قوم کے لیے شرف و فخر کے اعتبار سے ایک ممتاز مقام کی حامل ہیں، اور مختلف تنظیموں اور میدانوں میں اپنی کامیابی اور کامرانیوں کے پرچم لہراتے ہوئے ایک طویل مدت سے تاحال مصروف خدمت ہے۔ انہی وارثین انبیاء میں ذوالمجد والکرم حضرت مولانا محمد علی ابن عبدالعزیز قریشی علوی شخصیت بھی ہیں۔ آپ کی خدمت عالی میں ہم سپاس نامہ بے پناہ مسلسل اور متواتر دینی و ایمانی، سماجی و معاشرتی خدمات کے اعتراف میں پیش کرتے ہیں۔ آپ کی بے لوث خدمات افراد قوم و ملت کی مثبت تعمیر و تشکیل اور طوفانوں کے رخ پر چلتے چراغ کو نہ بجھنے دینے کا کرامتی حوصلہ ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہیں۔ اب دیکھیے یہ سپاس نامہ، اس کی تحریر کو ہم نے جناب ڈاکٹر شریف صاحب کی توسط سے چلایا ہے۔ پیشکش میں مفتی اظہر اقبال رحمانی امام و خطیب اقصی مسجد و سیکریٹری جمعیت العلماء سلوڑ۔ دوسرے نمبر پر میرا نام ہے، اور قاری شاکر صاحب اشاعتی امام و خطیب عبادت خانہ وسیم ہاسپٹل سلوڑ۔ ان حضرات کے توسط سے یہ کارروائی پہلی مرتبہ ہمارے شہر میں عمل میں آئی ہے۔ اس طرح کی حوصلہ افزائی علماء کی ہونی چاہیے۔ یہ حوصلہ افزائی نہیں ہے، ہم چھوٹے بڑوں کی کیا حوصلہ افزائی کریں، یہ سپاس نامہ ان کی خدمت میں اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ بڑے چھوٹوں کو آگے بڑھاتے ہیں، اس لیے ایک چھوٹی سی کاوش ہم نے پیش کی ہے۔ اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان اکابرین کو مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ہمیشہ رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یکے بعد دیگر ہیں، ایک ایک حضرات کا نام پیش کیا جاتا ہے، ان کے لیے اعزاز کے طور پر کچھ چیزیں دی جا رہی ہیں۔ جی، سب سے پہلے سپاس نامہ پیش کرنے سے پہلے تھوڑی ایک دو دن میں ہم نے محنت کی ہے کہ حضرات کہاں سے پڑھے ہیں، یہ کتنے سالوں سے خدمات انجام دے رہے ہیں، اور کہاں کا ان کی خدمات ہے، کن کن تنظیموں سے یہ جڑے ہوئے ہیں، تو مختصر آج کے دن میں ہم نے جمع کر کے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہے مکمل اسم گرامی مولانا محمد علی ابن عبدالعزیز قریشی صاحب کا، اور ان کا تعارف۔ عصری تعلیم حضرت کی 10ویں تک ہے، جو آپ نے 1988 میں مکمل کی ہے۔ تعلیمی لیاقت عالم قاری، اور آپ کو ایک مزید بات بتاؤں میں، جو اب تک شاید آپ میں سے کسی کو نہ معلوم ہو یا پرانے لوگوں کو معلوم ہو، جب ہم نے ان کے حالات جمع کرنے شروع کیے تو انہوں نے ایک مزید بات ہم کو یہ بتلائی کہ میرے پاس افتاء کی بھی سند ہے، لیکن اب تک انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ جب ہم نے حالات جمع کیے، تو میں بڑی بات تو نہیں کرتا، لیکن حالات جمع کرنے کے اعتبار سے میری 3 کتابیں منظر عام پر آئی ہیں حضرت کی موجودگی میں کر رہا ہوں، جس میں سے ایک کتاب یہ تذکرہ مولانا حضرت ایوب صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو ہم نے کچھ ایسے اسی میں سے یعنی ایک طریقہ استادوں کے ذریعے سے ہم کو ملا تھا حالات جمع کرنے کا، تو اسی طریقے کو اپناتے ہوئے ایک مختصر خاکہ ان بزرگوں کی خدمت میں ہم نے سب سے پہلے پیش کیا، جس کی وجہ سے حالات جمع کرنے میں بہت سہولت ہوئی۔ تو آپ کی تعلیمی لیاقت، ایک تو عالم مفتی قاری بھی ہیں، سن فراغت آپ کی سن ہجری 1400 یعنی اردو تاریخ کے حساب سے، دیگر فنون میں مہارت
ایک دور یہ بھی رہا کہ آپ صحافی رہے ہیں، یعنی اخبار نویسی میں جو جیسے ہمارے اس وقت میں چاند سر ہیں اور دیگر لوگ ہیں، تو ایک وقت یہ تھا آپ کا زمانہ کیا جی۔ اس کے بعد یہ ہیں کہ دیگر فنون میں مہارت، صحافت، خطابت، دینی ابتدائی تعلیم۔ 1970 سے آپ نے ابتدائی تعلیم کا آغاز کیا اور 1981 میں آپ کی تعلیم مکمل ہوئی۔ آپ کے مشہور اساتذہ میں مفتی اعظم صاحب، مولانا سلیمان صاحب شمسی، مولانا زین العابدین صاحب، مولانا عبد القادر صاحب، مولانا ریاض صاحب، مولانا مجیب صاحب، مفتی معز الدین صاحب، مولانا نسیم صاحب، مولانا عبد الوحید صاحب۔ حالیہ مصروفیت تجارت اور خطابت۔ آپ مختلف مساجد میں جمعہ کے دن یا کہ ایک دن تو 3 مسجدوں میں بھی آپ بیانات کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ حال مقیم آپ اسمیہ نگر سلوڑ میں رہتے ہیں۔ خدمات، مرکز نظام الدین میں مترجم، 7 چلے آپ مترجم بن کے وہاں رہے ہیں۔ مدرس دارالعلوم چھاپی، ضلع سیکریٹری جمعیت علماء اورنگ آباد، تعلقہ صدر جمعیت القریش سلوڑ، خادم خاص مولانا انعام الحسن صاحب اور مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمہم اللہ۔ اب میں بہت ادب کے ساتھ ان کا استقبال اور سپاس نامہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ سپاس نامہ حضرت کے ہاتھ سے اور ڈاکٹر شریف صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور استقبال کریں اور کتاب پیش کرنے کی کتاب پیش کرنے کے لیے میں حضرت مولانا بنیامین صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ مولانا بنیامین صاحب تشریف لائیں اور حضرت قاری مختار صاحب اپنے ہاتھوں سے ڈریس پیش کریں۔ اس کے بعد اب میں نام پیش کر رہا ہوں مکمل اسم گرامی حافظ نذیر احمد محمد یعقوب۔ تاریخ پیدائش و وطن، آپ کی تاریخ پیدائش 1964 اور مقام سلوڑ ہے۔ عصری تعلیم آپ کی مراٹھی کے اعتبار سے 5ویں مکمل ہے۔ تعلیمی لیاقت حفظ۔ سن فراغت محمدیہ مالیگاؤں سے آپ 1983 میں فارغ ہوئے۔ دیگر فنون میں یعنی آپ ماہر قضاءت آپ کے پاس ہیں اور تدریس بھی آپ کی رہی ہے۔ دینی ابتدائی تعلیم آپ کی سلوڑ سے ہوئی، اس کے بعد گورگاؤں اور پھر مالیگاؤں تشریف لے گئے۔ مشہور اساتذہ میں بڑی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ حافظ نواب صاحب جو ہمارے سامنے موجود ہیں، یہ حافظ نذیر صاحب کے استاد ہوتے ہیں۔ بہت سی باتیں آپ کو یہاں نئی نئی سننے مل رہی ہوں گی، تو حافظ نواب صاحب کے پاس حافظ نذیر صاحب نے تعلیم حاصل کی ہے اور دوسرے آپ کے استاد ہیں حافظ عزیز الرحمان صاحب۔ حالیہ مصروفیت امام و خطیب فتح اسلام مسجد سلوڑ۔ آپ دیکھیے علماء کے لیے اس میں عبرت کے نشان ہے، 36 سال آپ کو فتح اسلام مسجد میں ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ایک جگہ استقامت کے ساتھ خدمات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہیں حالیہ مصروفیت امام و خطیب فتح اسلام مسجد، صدر جمعیت العلماء شاخ سلوڑ اور تجارت بھی آپ کا مشغلہ ہے۔ اس وقت آپ شالیمار ہوٹل کے پاس رہتے ہیں۔ خدمات، کئی سال سے امامت و تدریس کے علاوہ تجارت اور جمعیت کی سرگرمیاں، نیز مجلس علماء کی بھی سرگرمیاں میں آپ مصروف رہتے ہیں۔ اب میں دعوت دیتا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنا سپاس نامہ مذکورہ احباب سے وصول کریں گے۔ آئیے قاری صاحب آپ ڈریس دے دیجیے۔ اس کے بعد مکمل اسم گرامی مولانا عبد القادر سید محبوب علی صاحب۔ تاریخ پیدائش و وطن، آپ کی تاریخ پیدائش 1954، مقام پھلمری، عمر آپ کی 67 سال۔ عصری تعلیم پرائمری پھلمری کے اندر آپ نے حاصل کی ہیں۔ تعلیمی لیاقت حفظ اور عالمیت۔ حافظ صاحب سے میں تذکرہ کر رہا تھا تو میں نے کہا میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ صرف حافظ ہیں، کہا کہ وہ تو لوگوں نے مشہور کر دیا کہ ہم صرف حافظ ہیں، حافظ صاحب کہہ کر، ورنہ ہمارے پاس عالمیت کی بھی سند ہے۔ سن فراغت مہد ملت 1978۔ دیگر فنون میں مہارت، آپ تدریس بھی کر چکے ہیں ماشاءاللہ اور امامت اور خطابت کے فرائض آج بھی انجام دے رہے ہیں۔ دینی ابتدائی تعلیم پھلمری میں اور اس کے بعد مہد ملت مالیگاؤں 1968 آپ تشریف لے گئے۔ حفظ مکمل 1972 اور ایک میری بھی نسبت ان سے جڑی ہوئی ہے کہ جہاں سے میری فراغت ہے حضرت والا کو وہاں پڑھنے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ عربی چہارم کے 2 مہینے آپ نے جامعہ ڈھابیل میں پڑھے ہیں۔ مشہور اساتذہ مولانا حنیف صاحب شیخ الحدیث، مولانا عبد الاحد صاحب، مولانا عبد الحمید صاحب۔ حالیہ مصروفیت امام و خطیب جامع مسجد سلوڑ، 41 سال کا۔ حال مقیم نیو بھارت نگر سلوڑ۔ خدمات، سب سے پہلے آپ جب سلوڑ تشریف لائے تو عثمان وکیل صاحب
کے مکان پر آپ نے 1 سال تدریسی خدمات انجام دی ہیں. اس کے بعد آشتی جاننے میں ایک دیہات ہے، وہاں بھی آپ کی خدمات رہی ہیں اور 1 سال وہاں تدریس بھی کیا آپ نے. اس کے بعد مدرسہ سلیمیہ جس کا پہلے نام نور العلوم تھا، بعد میں مرکز اسلامی ہوا، اس سے پہلے اس کا نام نور العلوم تھا. حضرت اس کے بانیوں میں سے. اب جتنا فیض اس کے بعد سلیمیہ وہاں منتقل ہوا تو بانی پر سارا فیض انشاءاللہ لوٹے گا. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کا فیض ایسے ہی ہمیشہ جاری و ساری رہیں. اب میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور مذکورہ شخصیات سے اپنا سپاس نامہ وصول کریں. قاری مختار صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمارے بھی استاد ہوتے ہیں اور بہت سے ہم نے وقت کی تنگ دامنی کی بنیاد پر بہت سے عنوان چھوڑے ہیں. یہ مختصر خاکہ پیش کر رہے ہیں. اس کے بعد ترتیب سے ہماری سہولت کے لیے باقی مکمل اسم گرامی حافظ بشیر ابن حاجی نذیر احمد. آپ کی تاریخ پیدائش 1957 ہے اور آپ انواع کے رہنے والے. عمر آپ کی 64 سال. عصری تعلیم آپ کی 4تھی تک ہے. تعلیمی لیاقت حفظ. سن فراغت آپ کا 1986. دیگر فنون میں مہارت درس و تدریس اور اتنی مہارت آپ سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے. آپ کے پاس 300 طلباء نے اپنا ناظرہ مکمل کیا اور 100 طلباء نے حفظ مکمل کیا. آپ مدرسہ ریاض العلوم انواع کے استاذ حفظ رہے ہیں اور ناظرہ بھی آپ نے وہاں پڑھایا. اس کے بعد مدرسہ روح الاسلام نانے گاؤں میں بھی آپ نے پڑھایا. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک معلم کے پاس 300 طلباء کا ناظرہ مکمل ہو جائے اور 100 طلباء اس کے پاس حفظ کرے. تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام اکابرین کی خدمات کو قبول فرمائے. اب میں حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ آئے اور مذکورہ شخصیات سے اپنا سپاس نامہ وصول کریں. اس کے بعد میں مفتی اظہر صاحب رحمانی صاحب سے درخواست کرتا ہوں بقیہ شخصیات کے اسماء گرامی پیش کریں. 3 بات. اگلی شخصیت میں مولانا عارف ابن بشیر ابن شفیع خان. آپ کا مکمل اسم گرامی ہے مولانا محمد عارف ابن شفیع خان. تاریخ پیدائش جو وطن سیلوڑ ہے 1965 آپ کی تاریخ پیدائش ہے. آپ کی عمر اس وقت 56 سال ہے. عصری تعلیم آپ نے دنیاوی اعتبار سے 30ویں تک پڑھے، لیکن دینی اعتبار سے اللہ رب العزت نے آپ کو ایک مقام عطا فرمایا ہے. تعلیمی لیاقت آپ کی عالمیت ہے. دیگر فنون میں مہارت میں آپ کتابت، عملیات، تدریس اور شاعر بھی ہیں. دینی ابتدائی تعلیم آپ نے مالیگاؤں سے 1975 میں حاصل کی. سن فراغت یعنی آپ عالم جو ہے 1985 میں بنے. آپ کے مشہور اساتذہ میں شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیمان شمسی صاحب، مولانا عزیز الرحمان صاحب، مولانا ضیاء الرحمان صاحب. آپ کی حالیہ مصروفیات میں سے آپ جو ہے مجلس علماء سیلوڑ کے صدر بھی ہے اور جمعیت العلماء ہند شاخ سیلوڑ کے سرپرست بھی ہے اور امام و خطیب مکہ مسجد کے امام ہیں. کئی مکاتب کے سرپرست ہیں اور اس وقت آپ شاہی نگر سیلوڑ میں رہتے ہیں. میں گزارش کروں گا حضرت مولانا شیخ نور صاحب سے. جزاکم اللہ خیر. چلو مبارک. اگلی شخصیت کے حالات مکمل اسم گرامی حافظ نواب ابن شیخ عبدالرزاق صاحب. تاریخ پیدائش 5/2/1949. آپ کا وطن بھراڑی ہے. آپ کی عمر اس وقت 72 سال ہے. عصری تعلیم آپ نے مراٹھی سے 3ری تک پڑھے ہیں. تعلیمی لیاقت، حفظ اور عربی سوم تک آپ پڑھے ہیں. آپ کو سن فراغت 1971 ہے. دیگر فنون میں مہارت میں آپ کتابت بہت اچھے سے کر لیتے ہیں. آپ کی تدریس ہے، امامت ہے اور آپ گھڑی ساز بھی، گھڑی سدھارنے کا کام بھی کیا کرتے تھے. دینی ابتدائی تعلیم آپ کی مدرسہ کاشف العلوم سے 1958 میں اور نگینہ مسجد اورنگ آباد سے 1959 میں، جامعہ ڈابھیل سے 1960 سے لے کر 1971 تک آپ پڑھے ہیں.
آپ کے مشہور اساتذہ میں حافظ موسیٰ صاحب بلیشوری، مولانا رشید احمد صاحب قیاد، مولانا حیدر صاحب بھدوروی، قاری عباس صاحب دھرم پوری۔ آپ کی حالیہ مصروفیات میں سے آپ کئی سال سے ایک لمبے عرصے سے خازن جمعیت العلماء شاہ سلوڑ ہے، حال مقیم اور آپ کا رابطہ نیو بھارت نگر سلوڑ میں آپ رہتے ہیں۔ آپ کی خدمات میں ابتدا جو ہے کالی مسجد اورنگ آباد میں آپ نے تدریس کے فرائض انجام دیے۔ بورگاؤں کی جامع مسجد میں آپ 4 مرتبہ امام رہ چکے۔ بھوکردن، اس کے بعد جو ہے بھوکردن کی مرکز جامع مسجد میں بھی امامت اور تدریس کے فرائض انجام دیے۔ اس کے بعد پربھنی ضلع کے اندر بوری جینتور کے پاس آپ نے امامت اور تدریس کے فرائض انجام دیے۔ اس کے بعد آپ نے دھارور بڑ درجہ حفظ کے فرائض تدریس کے فرائض انجام دیے۔ اس کے بعد بھراڑی میں امامت اور تدریس کے فرائض انجام دیے۔ اس کے بعد امبئی میں امامت و تدریس۔ اس کے بعد حسن آباد امامت و تدریس۔ اس کے بعد پرانا سلیمہ مدرسہ جس کا نام نور العلوم سلیمیہ تھا وہاں پر بھی۔ اس کے بعد نیا مدرسہ مرکز اسلامی سلیمیہ سلوڑ۔ اس کے بعد عزیزیہ مسجد امامت و مکتب سلوڑ آپ کی خدمات ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی انتہا قبول فرمائے۔ میں گزارش کروں گا مذکورہ شخصیات سے کہ آپ ان کا جو ہے کتاب دے کر اور ڈریس دے کر، اسی طریقے سے ہار پہنا کر اور سپاس نامے کے ذریعے آپ کا استقبال فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ 72 سال کے بزرگ ہیں، لاکھوں برکت دے۔ اگلی شخصیت مکمل اسم گرامی مولانا محمد صادق ابن شیخ غلام۔ تاریخ پیدائش آپ کی 1968، وطن آپ کا گورگاؤں ساروانی۔ اصلی تعلیم آپ نے 10ویں تک پڑھے ہیں۔ تعلیمی لیاقت آپ عالم اور حافظ ہیں۔ آپ کی سن فراغت مدرسہ دارالعلوم محمدیہ مالیگاؤں 1988 ہے۔ دیگر فنون میں مہارت آپ عامل ہیں اور خطابت کے فرائض میں انجام دیے ہیں۔ دینی ابتدائی تعلیم آپ کی بورگاؤں میں ہوئی۔ آپ کے مشہور اساتذہ میں حضرت مولانا سلیمان صاحب شمسی، شیخ الحدیث صاحب، مولانا عبدالرحیم صاحب، مولانا عبدالکریم، مولانا خلیل صاحب، مولانا صدیق، مولانا انیس الرحمان صاحب، مولانا شکیل صاحب۔ حال مقیم آپ ذاکر حسین نگر سلوڑ میں رہتے ہیں۔ آپ کی خدمات میں مدرسہ ریاض العلوم انوا بھی ہے، آپ نے وہاں پر تدریس کے فرائض انجام دیے۔ اسی طرح دارالعلوم نیپانی کرناٹک میں بھی آپ تدریس کے فرائض انجام دے چکے ہیں۔ اسی طریقے سے مدینہ مسجد کے اندر 20 سال آپ امامت اور مکتب کے فرائض انجام دے چکے ہیں۔ اسی طریقے سے اقصی مسجد زین الدین کالونی سلوڑ کی بھی آپ سابق امام رہ چکے ہیں۔ میں مذکورہ شخصیات سے گزارش کروں گا کہ ان کا استقبال فرمائیں۔ حافظ خلیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ ہار پہنا کر مولانا کا استقبال فرمائیں۔ یہ چند شخصیات تھی جو بہت قلیل مدت کے اندر، 2 دن کی مدت کے اندر ان حضرات کی ہم نے جو ہے نام اور ان کے حالات جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی سلوڑ شہر کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ان کے علاوہ اور شخصیات نہیں ہے۔ ان کے علاوہ بہت ساری شخصیات ہیں جن کا جلد بازی کے اندر ہم نام شاید لینا بھول گئے ہوں گے۔ اب میں گزارش کروں گا کہ مولانا عارف صاحب سے کہ حضرت مولانا شیخ نور صاحب جمالی جو اپنی بہت ساری دینی مصروفیات کو چھوڑ کر کے جوڑ چل رہے ہیں پورے تعلقوں کے اعتبار سے، لیکن حضرت نے فوراً ہماری فرمائش کے اوپر لبیک کہتے ہوئے اور سفر کی تھکاوٹ کے باوجود ہمارے سامنے آپ نے جو ہے اپنا خطاب پیش کیا۔ میں مولانا عارف صاحب سے گزارش کروں گا کہ حضرت کا جو ہے استقبال فرمائیں۔ ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے۔ میں حافظ نواز صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے حضرت مولانا بنیامین صاحب کا استقبال فرمائیں اور آپ کو جو ہے ہدیتاً کتاب پیش فرمائیں۔ میرے گاڑی جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا قاری مختار صاحب جو ہمارے شہر کے اندر ایک علمی شخصیت موجود ہے، جو جامعہ عقل قوا کے اندر تدریس کے فرائض بہترین اعتبار سے جو ہے انجام دے چکے ہیں۔ میں گزارش کروں گا حضرت مولانا سعدی صاحب سے، مولانا محمد علی قریشی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے کتاب دے کر مولانا خلیل صاحب کا استقبال فرمائیں۔ بھائی جیسے اس سے پہلے سیرت کو اس طلبہ کے اندر سیرت بیداری کا جو ایک پروگرام رکھا گیا تھا، اس طریقے سے 40 احادیث پر مشتمل جو 6 حدیث ہمارے پاس ہوتی ہیں، تو اس کے اندر 40 حدیثیں بچوں کو یاد کروانی ہیں
یہ مسابقہ مجلس علماء کی نگرانی میں انشاءاللہ 26 جنوری کو منعقد ہوگا، اس لیے ابھی سے اپنے بچوں کو جو تیاری کروائیں، اس پر بھی انشاءاللہ قیمتی انعامات سے نوازا جائے۔ اخیر میں بڑی لجاجت کے ساتھ یہ درخواست ہے، پوری کوشش ہم نے یہ کی ہے کہ جتنے علماء ہمارے 25 سال کے اوپر خدمات انجام دے چکے ہیں ان کا استقبال ہو جائے۔ اگر پھر بھی غلطی سے یا بھول سے اگر کوئی جان بوجھ کر تو ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا، اگر کوئی رہ گیا ہو تو ہم پہلے سے معذرت چاہتے ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ پھر اس طرح کی جب بھی نشست منعقد ہوئی تو حضرت ان کا بھی استقبال فرمائیں گے۔ اور میں ٹھیک ہے، تمام آنے والے احباب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ قیمتی وقت لے کر آئے، پروگرام میں شرکت کی اور ہم خردوں کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ انشاءاللہ جی حضرت سے واقعہ سے میں پھر درخواست کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کو شہریان سلوڑ کے لوگ مدعو کریں تو آپ ہمیشہ کی طرح ہمارا تعاون کرتے رہیں اور محبتوں کا یہ گلدستہ ہمیشہ ہماری خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ خصوصاً اس مجلس کو سجانے کے لیے ڈاکٹر شریف صاحب نے بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی سب سے بڑی خدمت اتنا بہترین نظارہ جو ہمارے سامنے ہے، تو یہ بھی بہت بڑا اچھا کام انہوں نے کیا ہے۔ یہ صدقہ جاریہ کے طور پر گویا کہ یہ کام ہے، انہی کا استقبال رہ گیا، تو میں علمی مولانا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور حضرت کے ہاتھوں کا استقبال ہو، ڈاکٹر شریف صاحب، اس کے بعد دعا ہو جائے۔ کتاب بھی پیش کریں، یہ کتاب یہ ہمارے روح رواں نوجوان علماء اور ڈاکٹر شریف صاحب کے توسط سے یہ استقبالیہ اور حوصلہ افزائی کا پروگرام ہوا ہے۔ یہ ہمارے علماء کی اعلیٰ سربی ہے، 40 سالہ خدمات کہ وہ گویا کہ بوریہ نشین اور ایک مسلح سوار ہے، لیکن یہ ہمارے سلوڑ والوں کی سعادت مندی ہے کہ انہوں نے علماء کرام کا اکرام کیا ہے اور ان کو یہ ان سعادتوں سے نوازا ہے۔ ورنہ اصل تو یہ ہے ما اسألکم علیہ اجرا، کہ ہم جو بھی دین کا کام کرتے ہیں یا پیغام پہنچاتے ہیں، اس کا ثواب تو ہمیں اللہ ہی دینے والا ہے، اس کا بدلہ تو اللہ ہی دینے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے اخلاق سکھائے ہیں کہ جو ہمارے بڑوں کی قدر نہ کرے، علماء کی عزت نہ کرے، چھوٹوں کی شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اپنے بڑے علماء ہو، چھوٹے ہو، علماء حفاظ ہو، ان کی قدر بھی کریں اور اکرام و محبت کے ساتھ دعوت کی سرپرستی بھی ان سے کرواتے رہیں۔ اور ہمارے علماء بھی اس کام کو، جو نبی کے وارثین ہیں، وارث کا حق ہوتا ہے کہ جو کام وراثت میں جو حصہ ملے وہ ہم اس کے حقدار ہیں۔ تو نبی کی وراثت میں امامت بھی ہے، خطابت بھی ہے، درس و تدریس بھی ہے، جہاد کے میدان کے مجاہد بھی ہے، وہی نبی کے اس غم کو لے کر در در ٹھوکریں کھانا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل أمر والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رغبا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وأضل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ ہم تیرے بہت کمزور بندے ہیں، ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحہ ہر آن ہم تیری مدد کے محتاج ہے. تو ہماری مدد فرما، رہبری فرما، دستگیری فرما. یا اللہ ہمارے علماء کی، محدثین کی، مفسرین کی، حفاظ کی اور پوری امت کی حفاظت فرما. ہمارے مدارس، مکاتیب قرآنیہ، مدارس دینیہ اور دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما. اے اللہ یہ علماء پوری عمر گزار دی ہے، مسجدوں اور مدرسوں کے سائے میں ان کو جوانی آتی ہے اور ممبروں پہ بڑھاپا آ جاتا ہے. یا اللہ ان کے خدمات کو قبول فرما. یا اللہ اصل اجر تو ہی دینے والا ہے. جن بھائیوں نے حسن ظن کے اعتبار سے ان کو جو بھی دیا ہے ان کو بھرپور ان کی مدد فرما، نصرت فرما. یا اللہ تو ہمارے علماء کو قبول فرما، انہیں ہمت، صحت، قوت و عافیت سے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پورے عالم کے مرکز نظام الدین کی حفاظت فرما. یا اللہ مرکز نظام الدین کو جاری و ساری فرما. یا اللہ تمام کام کرنے والے بھائیوں کو ہمت عطا فرما. ہمارے اس ملک ہندوستان کے بچے بچے کو ہدایت عطا فرما. اقوام عالم میں ہدایت کے فیصلے فرما. کفر، شرک و بدعت، قادیانیت، طہریت کو ختم فرما. یا اللہ یہ تیرے نبی کی یتیم امت ہے، اس امت کے غم میں کوئی رونے والا نہیں. تیرے نبی پاک اس امت کے غم میں بہت رو کر گئے ہیں. یا اللہ تو اس امت کے حال پہ رحم فرما دے. یہ امت بہت مظلوم ہے، ہر جگہ امت کے جوانوں کو ذبح کیا جاتا ہے، ماں بہنوں کے عزتوں سے کھلواڑ کیا جاتا ہے. اے اللہ ایک رحمت کی نگاہ ڈال دے. ہم اپنے گناہ اور گندگی سے توبہ کرتے ہیں، یقیناً یہ سارے حالات ہمارے گناہ کی گندگیوں سے آئے ہیں. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، تو ہم کو معاف کر دے، تو ہمیں معاف فرما دے. تو بڑا عفو درگزر کرنے والا ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے. مولا ایک ماں بھی جب اپنے اولاد سے ناراض ہوتی ہے، تھپڑ لگا لگا کے گھر سے باہر کر دیتی ہے، لیکن جب بیٹا یا اللہ شرمندہ ہو کر ماں کے پاس آ کے کہتا ماں معاف کر دے، شفقت کرنے والی ماں فوراً سینے سے لگا لیتی ہے. یا اللہ تو اس ماں سے 70 درجے زیادہ پیار کرنے والا ہے. تو بھی ہمیں ایک محبت کی نگاہ ہم پہ ڈالتے. تیرے ایک نگاہ کی بات ہے، ہمارے زندگیوں کا سوال ہے. مولا معاف فرما دے. ہمارے نبی کی ہمیں محبت عطا فرما، ہمارے نبی کی فکر نبی ہمیں عطا فرما، پیارے نبی کی فکر کی توفیق عطا فرما. پیارے نبی آقا رحمت کے مزار پر انوار پر کروڑا رحمتوں کے دروازے کھول دے. پوری امت کے جانب سے ہمارے نبی کو بہترین بدلہ عطا فرما. ازواج مطہرات بنات نبی کو بہترین بدلہ عطا فرما. اے اللہ یہاں کے علماء کو حفاظ کو قبول فرما. مولا یہ سب تیری محبت میں آ گئے اور تیرے نبی کے دین کے فکروں میں یہ مجمع آ گیا ہے. ہر ایک کی دل کی جائز تمناؤں کو پوری فرما. اپنے کرم سے پیارے نبی آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.